السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں دنیا کی طویل ترین اور سنسنی خیز T-20A-85 پرواز کی ہائی جیکنگ کی واردات کیسے ہوئی؟ آئیے آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک وقت سے پہلے پہنچتی رہیں۔ جنوبی اٹلی کے پہاڑوں کے دامن میں نیپلز میں ذرا شمال مشرق میں زمین پھٹتی ہے اور سب کچھ لرزنے لگتا ہے۔ اس خطے میں بسنے والے اس کے عادی تھے، کیونکہ یورپ میں سب سے زیادہ زلزلے اسی علاقے میں آتے ہیں، اور زلزلے کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.1 تھی۔ اس کے بعد آنے والے 2 شدید جھٹکوں نے پورے علاقے میں تباہی مچا دی۔ زلزلے کے زیر زمین مرکز سے 20 کلومیٹر اوپر اور چند سو میٹر شمال میں مینیکیلو کا گھر بستا تھا، جس میں 12 سال کے رافیلی بھی شامل تھے۔ زلزلے کا تیسرا جھٹکا جب تھما تو ان کا گاؤں نیست و نابود ہو چکا تھا۔ مینیکیلو فیملی کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ زلزلے سے ہونے والی تباہی سے پورا گاؤں زمین بوس ہو گیا۔ مینیکیلو فیملی نے اپنی زندگی کی تلاش میں امریکہ جانے کا فیصلہ کیا۔ کیموفلاج وادی میں ملبوس رافیلی نے لاس اینجلس سے سان فرانسسکو جانے کے لیے $15.5 کا ٹکٹ خرید کر جہاز پر قدم رکھا۔ ٹرانس ورلڈ فضائی کمپنی کی پرواز 85 جو کئی گھنٹے قبل بالٹی مور سے شروع ہوئی براستہ سینٹ لوئس اور کنسس سٹی لاس اینجلس پہنچی تھی اور اپنی آخری منزل کی طرف روانہ ہونے والی تھی۔ کاک پٹ میں 3 افراد کے عملے کو 4 فضائی میزبان خواتین کی مدد حاصل تھی، جن کو اس شعبے میں نوکری کرتے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا۔ ان میں سے سب سے زیادہ تجربہ کار 23 سالہ باب کٹ ہیئر سٹائل والی شارلین ڈیل مونکو تھی، جو اس فضائی کمپنی کے ساتھ گزشتہ 3 برس سے کام کر رہی تھی۔ ڈیل مونکو نے ہیلوئین کی شب چھٹی کرنے کی خاطر اپنی شفٹ تبدیل کروائی تھی۔ کنسس سٹی سے پرواز کرنے سے قبل 31 سالہ کپتان ڈونلڈ کک نے فلائٹ اٹینڈنٹس کو معمول کے طریقہ کار میں تبدیلی سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں جہاز کے کاک پٹ میں آنے کی ضرورت پیش آئے تو دروازے پر دستک کی بجائے وہ دروازے کے ساتھ لگی ہوئی گھنٹی دبائیں۔ جہاز رات گئے لاس اینجلس پہنچا، چند مسافر اتر گئے اور کچھ سان فرانسسکو جانے کے لیے مختصر پرواز پر سوار ہوئے۔ جہاز پر موجود خوابیدہ مسافروں کی سہولت کے پیش نظر جہاز کی روشنیوں کو مدھم رکھا گیا تھا۔ فضائی میزبان یہاں سے سوار ہونے والے مسافروں کی ٹکٹ دیکھ کر ان کی نشستوں کی نشاندہی کر رہے تھے، لیکن ڈیل مونیکو کی نظریں ایک مسافر اور خاص طور پر اس کے بیگ پر لگی ہوئی تھیں۔ دھوپ میں جلی ہوئی رنگت اور سر پر گھنے جمے ہوئے لمبے بالوں اور کیموفلاج لباس میں ملبوس ایک نروس مگر شائستہ نوجوان جہاز پر سوار ہوا۔ اس کے پشتنی بیگ سے ٹین کے ایک ڈبے کا ابھار نظر آ رہا تھا۔ ڈیل مونیکو فرسٹ کلاس کی طرف گئیں، جہاں ان کی ساتھی تانیا نواکوف اور روبرٹا جانسن مسافروں کو ان کی نشستوں تک پہنچنے میں ان کی مدد کر رہی تھیں۔ ڈیل مونیکو نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا کہ اس نوجوان کے بیگ میں وہ ڈبہ کیسا تھا۔ انہیں جواب ملا کہ وہ مچھلی پکڑنے کی راڈ تھی۔ یہ جان کر وہ مطمئن ہو گئی اور جہاز کے عقبی حصے کی طرف لوٹ گئی۔ صرف 40 مسافر جہاز پر موجود تھے اور ہر ایک کو پیر پھیلا کر سونے کی جگہ میسر تھی۔ جمعہ 31 اکتوبر کو رات کے 1:30 بجے TWA کی پرواز 85 لاس اینجلس سے سان فرانسسکو کے لیے روانہ ہوئی۔ پرواز کے 15 منٹ بعد جہاز کو اغوا کر لیا گیا۔ زمین سے فضا میں بلند ہوتے وقت جہاز پر سوار سوئے مسافروں کی نیند خراب ہو گئی۔ کیموفلاج لباس میں ملبوس نروس نوجوان شارلین ڈیل مونیکو اور ٹریسی کولمین کے ساتھ آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں M1 بندوق تھی۔ ڈیل مونیکو نے بڑے پیشہ ورانہ پرسکون انداز میں اس نوجوان سے کہا۔ وہ بندوق
نہیں رکھ سکتے، اس نے بندوق میں گولیاں موجود ہیں ثابت کرنے کے لیے 7.62 ملی میٹر کی گولی ان کے ہاتھ میں تھمائی اور انہیں کاک پٹ میں لے جانے کا حکم دیا۔ جہاز کے پچھلے حصے میں ایک مسافر جم فنڈلے مینیکیلو کو روکنے کے لیے کھڑا ہوا۔ ہائی جیکر گھوما اور اس نے چیخ کر کہا، ہالٹ! ڈیلمونیکو کو اس کے اندازے سے پتہ چلا کہ یہ شخص فوج میں رہا ہے۔ فنڈلے کو اس کی نشست پر بھیجنے کے بعد ڈیلمونیکو اور مینیکیلو کیبن کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیر جواب دے رہے تھے، لیکن اس نے اپنے سے آگے والی ایئر ہوسٹس کو خبردار کیا، میرے پیچھے جو شخص ہے اس کے ہاتھ میں بندوق ہے۔ دونوں ایئر ہوسٹس فوراً سے راستے سے ہٹ گئیں۔ ہائی جیکر شروع میں بہت شائستہ رہا اور اس نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، اور ایئر ہوسٹس کے بقول وہ ایک خوش اخلاق انسان لگ رہا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس کا رویہ تبدیل ہوتا جا رہا تھا۔ انہوں نے کاک پٹ کے دروازے پر دستک دی کہ شاید عملے کو خطرے کا اندازہ ہو جائے۔ کاک پٹ کا دروازہ کھلا اور انہوں نے عملے کو بتایا کہ ان کے پیچھے کھڑے نوجوان نے ان پر بندوق تان رکھی ہے۔ مینیکیولو کاک پٹ میں داخل ہو گیا۔ اس نے عملے کے 3 ارکان، جن میں کپتان کک، فرسٹ آفیسر وینزل ولیم اور فلائٹ انجینئر لائیڈ ہولرا شامل تھے، ان کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ ولیم کو لگا کہ مینیکیلو تربیت یافتہ اور پوری طرح مسلح ہیں۔ وہ پوری طرح جانتے تھے کہ جہاز کے عملے کو کیا کہنا ہے، اور اس کے بارے میں ان کا ارادہ بہت پختہ ہے۔ ایئر ہوسٹس نے کاک سے نکل کر جانے کے بعد ہائی جیکر نے عملے سے کہا کہ وہ طیارے کا رخ نیو یارک کی طرف موڑ دیں۔ جہاز کے عملے کو جھنجھلاہٹ کا شکار نوجوان اغوا کار کی طرف سے متضاد ہدایت مل رہی تھی۔ وہ نیو یارک یا روم جانا چاہتا ہے۔ اگر وہ نیو یارک جانا چاہتا ہے تو اس میں ایک مشکل درپیش ہوگی، کیونکہ جہاز پر سان فرانسسکو تک جانے کا ایندھن موجود تھا، اور نیو یارک جانے کے لیے اسے ایندھن بھروانے کے لیے راستے میں کہیں اترنا پڑتا۔ روم جانا اور بھی زیادہ مشکل تھی۔ جہاز کے عملے میں شامل تینوں اہلکار بین الاقوامی پروازوں کی تربیت نہیں رکھتے تھے۔ آخر کار کپتان کوک کو کیبن میں آ کر مسافروں سے بات کرنے کی اجازت دی گئی۔ کپتان کوک نے مسافروں سے کہا کہ اگر فرانسسکو میں ان کی کوئی مصروفیات تھی تو وہ اب پوری نہیں ہو سکے گی، کیونکہ وہ نیو یارک جا رہے ہیں۔ کافی بحث کے بعد مینیکیولو نے کپتان کو ڈینور میں آنے کی اجازت دی تاکہ وہ امریکہ کے مشرقی حصے تک پہنچنے کے لیے ایندھن بھروا سکیں۔ کولاراڈو کی فضائی حدود میں داخل ہو کر کوک نے ایئر ٹریفک کو پہلی بار خبردار کیا، جہاز کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ مینیکیولو نے ڈینور پر 39 مسافروں کو جہاز سے اترنے کی اجازت دی، لیکن انہوں نے ایک فضائی میزبان کے جہاز پر رکنے پر اصرار کیا۔ یہ بحث ہونے لگی کہ کون جہاز پر رکے گا۔ ہائی جیکر کی خواہش تھی کہ ڈیلمونیکو جہاز پر رکے۔ جہاز کے کپتان کا خیال تھا کہ رابرٹا جانسن رکیں، جنہیں وہ دیگر 3 ایئر ہوسٹس کے مقابلے میں قریب سے جانتے تھے۔ ڈیلمونیکو کو یقین تھا کہ نیو یارک اغوا کار کی آخری منزل نہیں ہوگی۔